اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین محترم، آج کی اس ویڈیو میں ہم سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے حوالے سے بات کریں گے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نسلاً کرد تھے اور 1138 عیسوی میں کردستان کے علاقے تکریت میں پیدا ہوئے جو اب عراق میں شامل ہے۔ شروع میں وہ سلطان نور الدین زنگی کے ہاں ایک فوجی افسر تھے۔ مصر کو فتح کرنے والی فوج میں صلاح الدین بھی موجود تھے اور اس کے سپہ سالار شیر کو صلاح الدین کے چچا تھے۔ مصر فتح ہو جانے کے بعد صلاح الدین کو 564 ہجری میں مصر کا حاکم مقرر کر دیا گیا۔ اس زمانے میں 569 ہجری میں انہوں نے یمن بھی فتح کر لیا اور اس طرح نور الدین زنگی کے انتقال کے بعد صلاح الدین حکمرانی پر فائز ہوئے۔ ان کا ذاتی نام یوسف تھا۔ صلاح الدین ایک اعزازی لقب ہے جس کا مطلب ہے دین کی درستی۔ صلاح الدین کے دور میں شیخ عبد القادر گیلانی سے زیادہ کسی عالم کا اصل و رسوخ نہیں تھا اور صلاح الدین ان سے اور ان کے شاگردوں سے بہت زیادہ متاثر تھے۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے والد کا نام نجم الدین ایوب تھا۔ بہاؤالدین ابن شداد کے مطابق صلاح الدین کی پیدائش اسی رات ہوئی تھی جب اس کے خاندان نے تکریت چھوڑا تھا۔ 1139 عیسوی میں ایوب اور اس کا خاندان موصل منتقل ہو گئے جہاں عماد الدین زنگی نے انہیں قبول کیا اور ایوب کو بالبیک میں اپنے قلعے کا کمانڈر مقرر کیا۔ 1146 عیسوی میں زنگی کی موت کے بعد اس کا بیٹا نور الدین حلب کا حاکم اور زنگیوں کا رہنما بن گیا۔ صلاح الدین دمشق سے خاص لگاؤ رکھتے تھے لیکن ان کے ابتدائی بچپن کے بارے میں معلومات بہت کم ہیں۔ متعدد ذرائع کا دعویٰ ہے کہ اپنی تعلیم کے دوران وہ فوج میں شامل ہونے کی بجائے دینی علوم میں زیادہ دلچسپی رکھتے تھے۔ ایک اور عنصر جس نے دین میں ان کی دلچسپی کو متاثر کیا وہ یہ تھا کہ پہلی صلیبی جنگ کے دوران یروشلم کے عیسائیوں نے لے لیا تھا۔ اسلام کے علاوہ صلاح الدین کو عربوں کے نسب نامے، سوانح حیات اور تاریخ کے ساتھ ساتھ عرب گھوڑوں کے سلسلہ نسب کا بھی علم تھا۔ وہ کرد اور عربی بولتے تھے اور ترکی اور فارسی جانتے تھے۔ صلاح الدین کی سیرت کیسی تھی؟ صلاح الدین بڑے بہادر اور فیاض تھے۔ لڑائیوں میں انہوں نے مسیحیوں کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کیا کہ مسیح آج بھی ان کی عزت کرتے ہیں۔ ان کو جہاد کا اتنا شوق تھا کہ ایک مرتبہ ان کے نچلے دھڑ میں پھوڑے بن گئے۔ ان کی وجہ سے وہ بیٹھ کر کھانا نہیں کھا سکتے تھے، لیکن اس حالت میں بھی جہاد کی سرگرمی میں فرق نہ آیا۔ صبح سے ظہر تک اور عصر سے مغرب تک برابر گھوڑے کی پیٹھ پر رہتے۔ ان کو خود تعجب ہوتا تھا اور کہا کرتے تھے کہ جب تک گھوڑے کی پیٹھ پر رہتا ہوں ساری تکلیف دور ہو جاتی ہے اور اس سے اترنے پر پھر سے تکلیف شروع ہو جاتی ہے۔ مسیحیوں سے صلح ہو جانے کے بعد صلاح الدین نے مسیحیوں کو بیت المقدس کی زیارت کی اجازت دے دی۔ اجازت ملنے پر یورپ کے زائرین جو برسوں سے انتظار کر رہے تھے اس کثرت سے ٹوٹ پڑے کہ شاہ رچرڈ کے لیے انتظام قائم رکھنا مشکل ہو گیا اور اس نے سلطان سے کہا کہ وہ اس کی تحریر اور اجازت نامے کے بغیر کسی کو بھی بیت المقدس میں داخل نہ ہونے دے۔ سلطان نے جواب دیا، زائرین بڑی بڑی مسافتیں طے کر کے زیارت کے شوق میں آتے ہیں، ان کو روکنا مناسب نہیں۔ سلطان نے نہ صرف یہ کہ ان زائرین کو ہر قسم کی آزادی دی بلکہ اپنی جانب سے لاکھوں زائرین کے مدارات، راحت، آسائش اور دعوت کا انتظام بھی کیا۔ صلاح الدین کا غیر مسلموں سے یہ سلوک عین اسلامی تعلیمات کے مطابق تھا اور یہ اس کا ثبوت ہے کہ اسلامی حکومت میں غیر مسلموں کے حقوق بھی اسی طرح محفوظ ہیں جس طرح مسلمانوں کی۔ نور الدین کی طرح صلاح الدین کی زندگی بھی بڑی سادہ تھی۔ ریشمی کپڑے کبھی استعمال نہیں کیے اور رہنے کے لیے محل کی جگہ معمولی سا مکان ہوتا تھا۔ سلطان ایک سچے اور پکے مسلمان تھے۔ فتح بیت المقدس۔ حطین کی فتح کے بعد صلاح الدین نے بیت المقدس کی طرف رخ کیا اور ایک ہفتہ تک خون ریز جنگ کے بعد مسیحیوں نے ہتھیار ڈال دیے اور رحم کی درخواست کی۔ بیت المقدس پورے 88 سال بعد دوبارہ مسلمانوں کے قبضے میں آیا اور تمام فلسطین سے مسیح حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ بیت المقدس کی فتح صلاح الدین ایوبی کا عظیم الشان کارنامہ تھا۔ اس نے مسجد الاقصی میں داخل ہو کر نور الدین زنگی کا تیار کردہ منبر اپنے ہاتھ سے مسجد میں رکھا۔ اس طرح نور الدین زنگی کی خواہش اس کے ہاتھوں پوری ہوئی۔ صلاح الدین ایوبی وہ پہلے حکمران تھے جو 2 مقدس مساجد کے نگہبان کہلائے گئے تھے۔ صلاح الدین نے بیت المقدس میں داخل ہو کر وہ مظالم نہیں کیے جو اس شہر پر قبضے کے وقت مسیح افواج نے کیے تھے۔ صلاح الدین ایک مثالی فاتح کی حیثیت سے بیت المقدس میں داخل ہوا۔ اس نے زر فدیہ لے کر ہر مسیح کو امان دی
اور جو غریب فدیہ نہیں ادا کر سکے ان کے فدیے کی رقم صلاح الدین اور اس کے بھائی ملک عادل نے خود ادا کی۔ بیت المقدس پر فتح کے ساتھ یروشلم کی وہ مسیح حکومت بھی ختم ہو گئی جو فلسطین میں 1199 عیسوی سے قائم تھی۔ اس کے بعد جلد ہی سارا فلسطین مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ بیت المقدس پر تقریباً 761 سال مسلسل مسلمانوں کی حکومت رہی۔ 1948 عیسوی میں امریکہ، برطانیہ، فرانس کی سازش سے فلسطین کے علاقے میں یہودی سلطنت قائم کی گئی اور بیت المقدس کا نصف حصہ یہودیوں کے قبضے میں چلا گیا۔ 1967 عیسوی کے عرب اسرائیل جنگ میں بیت المقدس پر اسرائیلیوں نے قبضہ کر لیا۔ موت 599 ہجری میں صلاح الدین انتقال کر گئے۔ انہیں شام کے موجودہ دارالحکومت دمشق کی مسجد امیہ کے نواح میں سپرد خاک کیا گیا۔ صلاح الدین نے 20 سال حکومت کی۔ مورخ ابن خلقان کے مطابق ان کی موت کا دن اتنا تکلیف دہ تھا کہ ایسا تکلیف دہ دن اسلام اور مسلمانوں پر خلفائے راشدین کی موت کے بعد کبھی نہیں آیا۔ موجودہ دور کے ایک انگریز مورخ لین پول نے بھی سلطان کی بڑی تعریف کی ہے اور لکھتا ہے کہ ان کے ہم عصر بادشاہوں اور ان میں ایک عجیب فرق تھا۔ بادشاہوں نے اپنے جاہ و جلال کے سبب عزت پائی اور ایوبی نے عوام سے محبت اور ان کے معاملات میں دلچسپی لے کر ہر دل عزیزی کی دولت کمائی۔ صلاح الدین ایوبی کے قائم کردہ حکومت ان کے والد نجم الدین ایوب کے نام پر ایوبی کہلاتی تھی۔ صلاح الدین اگرچہ ایک دانشمند اور قابل حکمران تھے لیکن وہ خود کو رواجی تصور سے آزاد نہ کر سکے۔ خلافت کے حقیقی تصور کو اب مسلمان معاشرہ اس حد تک بھلا چکا تھا کہ نور الدین اور صلاح الدین جیسے حکمران بھی ملوکیت کے انداز میں سوچتے تھے۔ جانشینی کے معاملے میں صلاح الدین نے وہی غلطی کی جو سب سے پہلے ہارون الرشید نے کی تھی اور سلجوکیوں کے بعد سے تمام حکمران کرتے چلے آ رہے تھے۔ انہوں نے زمانے کے غلط رواج کے تحت اپنی سلطنت 3 لڑکوں میں تقسیم کر دی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ طاقتور سلطنت تقسیم ہو کر کمزور پڑ گئی۔ پھر بھی ایوبی خاندان کے ان چاند لائق حکمرانوں جن میں صلاح الدین کا بھائی ملک عادل اور ان کا بیٹا ملک کامل قابل ذکر ہیں، مصر، شام، حجاز اور یمن کو تقریباً 60 سال تک بڑی حد تک متحد رکھا۔ 648 ہجری میں ایوبی خاندان کی حکومت ختم ہو گئی اور ان کی جگہ ترک غلاموں کی حکومت قائم ہوئی جو مملوک کہلاتی تھی۔ تو ناظرین محترم، ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار نیچے کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے گا۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اپنے اس یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کا بٹن کو لازمی پریس کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا بر وقت نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ نیکسٹ ویڈیو تک اللہ نگہبان۔